ایک ایسی قوم جو صدیوں سے ظلم کے نیچے دبی ہوئی تھی، جن کی پیٹھ پر رومی حکمرانوں کے کوڑے برستے تھے، جن کے شہروں میں ان کا اپنا قانون نہیں بلکہ غیروں کی مرضی چلتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل تھے، جن کی سسکیاں اور آہیں آسمان تک پہنچتی تھیں۔ وہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہمیں اس ذلت سے نجات دے، ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوئی رہنما عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے ان کی فریاد سن لی۔ آسمان سے ایک نور اترا، ایک نبی مبعوث ہوا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ وہ نبی جو بیمار دلوں کے لیے شفا بنا، جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے امید بن کر آیا، جو خود ایک زندہ معجزہ تھا۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ کا سب سے بڑا فریب شروع ہوا، کیونکہ جس نبی کو نجات کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی کے خلاف سازش تیار ہونے لگی، اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ حق کے خلاف سب سے خطرناک دھوکہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ جسے پکڑنے آئے تھے وہ نبی کہاں چلا گیا، اور سولی پر لٹیکنے والا اصل میں کون تھا؟ بیت المقدس، یروشلم، وہ مقدس شہر جہاں کبھی انبیاء کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں سجدوں کی خوشبو ہوا میں بسی رہتی تھی، مگر اب وہاں رومی پرچم لہرا رہے تھے۔ شہر بنی اسرائیل کا تھا، مگر اختیار رومن ایمپائر کے ہاتھ میں تھا۔ اعلان ہو چکا تھا کہ رومی غلامی قبول کرو، یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ گلیوں میں رومی سپاہی گشت کرتے تھے، ظلم عام تھا، انصاف صرف طاقتور کے لیے تھا، اور سچ بولنا جرم بن چکا تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل زندہ تو تھے مگر آزاد نہیں تھے۔ اسی تاریکی میں اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا، جو نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسا رزق موجود ہے جو اس سرزمین پر ممکن ہی نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو جواب ملا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لمحے زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین مزید پختہ ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ قرآن گواہ ہے کہ یحییٰ بچپن ہی سے حکمت، پاکیزگی اور جرایت کی علامت تھے۔ دوسری طرف اللہ نے وہ فیصلہ نافذ کیا جو انسانی عقل سے ماورا تھا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ وہ گھبرا گئیں اور رحمان کی پناہ مانگی، مگر فرشتے نے بتایا کہ وہ رب کا بھیجا ہوا ہے اور ایک پاک بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب آیا، یہ تیرے رب کا حکم ہے، اور اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ مریم علیہ السلام سمجھ گئیں کہ یہ خوشخبری نہیں بلکہ ایک عظیم امتحان ہے، اور بیت المقدس ابھی نہیں جانتا تھا کہ جلد ایک عظیم نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شہر میں شور مچ گیا، الزامات لگنے لگے، مگر اللہ نے گود میں موجود بچے سے کلام کروا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا بلکہ ایک تنبیہ تھی۔ وقت گزرا اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ کہتے تھے، اپنے بھائی سے وہی محبت کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ وہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر گئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ اور ان کے ساتھ چند مخلص ساتھی بھی تھے جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے نکلے تھے۔ پھر معجزے ظاہر ہوئے، مٹی سے پرندہ بنا اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اندھے دیکھنے لگے، مردے زندہ کیے گئے، اور عام لوگ حق کی طرف جھکنے لگے۔ اب شکار ملنا تو ناممکن ہو چکا ہے۔ اس بار رومی سپاہیوں کو پیسے نہیں دیے گئے تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جال اٹھاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میرے ساتھ چلو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اور عام لوگ حق کی طرف جھکنے لگے، مگر یہی بات سرداروں کے لیے ناقابل برداشت بن گئی۔ انہوں نے کہا، پہلے یحییٰ اور اب عیسیٰ لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں،
ये हमारी ताकत के लिए खतरा हैं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक यहूदी सरदार रूमी हुक्मरानों के पास गए और झूठ बोला। यहया और ईसा बगावत करवा रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। चुनाचे हुक्म दिया गया और हजरत याहया अलैहिस्सलाम को कैद करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। शहर पर खामोशी तारी हो गई। कुछ देर बाद एक शख्स दौड़ता हुआ आया और ईसा अलैहिस्सलाम को आपके खबर हक दी। के भाई यहया को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब निशाना वो खुद है। चेहरों पर दीनदारी थी, मगर दिल हसद से भरे हुए थे। फैसला हो चुका था कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी खत्म करना है, मगर हाथ खुद गंदे नहीं करने थे। इसलिए रूमियों को इत्तला दी गई और मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। इस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ थे। एक अजीब सुकूत तारी था, ऐसा सुकूत जो तूफान से पहले आता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात तुम में से एक मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा था जो दिल में लालच छुपाए बैठा था। वो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। फिर अल्लाह का वादा नाजिल हुआ कि ए ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने आने वाले वक्त की खबर दी कि मेरे बाद एक और नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा और वो हक का पैगाम तमाम इंसानों तक पहुंचेगा। और ये तारीख का अगला बाब था। अचानक शोर मचा, दरवाजे तोड़े जाने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब यहाँ से चले जाओ, अल्लाह मुझे बचा लेगा। फिर नूर छा गया। जमीन से रिश्ता टूटा, आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए। जिन्हें पकड़ने आए थे वो उनके हाथ से निकल चुके थे। कुरान फैसला सुना देता है कि ना उन्हें कत्ल किया गया और ना सूली दी गई, बल्कि उन पर शुबा डाल दिया गया। सूली पर जिसे लटकाया गया वो कौन था? कुरान नाम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि ईसा महफूज रहे। रूमी सिपाही और यहूदी सरदार गुमराही में एक और शख्स को सूली पर चढ़ाते रहे और बैतुल मुक़द्दस की वो रात तारीख का सबक बन गई कि हक के खिलाफ साजिश हो सकती है, मगर अल्लाह के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ईसा इब्ने मरियम दोबारा आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुनिया एक बार फिर हक को पहचान लेगी।